قدرت کے اسرار اور قدرت کے رموز اس کے اوپر کھلنا شروع ہو، منکشف ہونا شروع ہو، اور اتنا زیادہ تیز کشف اس کو حاصل ہو جائے کہ تحت الثری تک وہ زمین کے نیچے تک دیکھے اور آسمان کے اوپر جو بھی چل رہا ہے، جو چیز بھی ہے، وہ ساری نظر آنا شروع ہو جائے، تحت الثری بھی نظر آئے اور عرش کے اوپر کی چیز بھی نظر آئے۔ یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جب محنت کر رہا ہوں اس راستے کے اندر تو قدرت کے اسرار اور رموز اور مادے سے باہر کی چیز میرے کو نظر آنا چاہیے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو حضرات مشائخ رحمہم اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی اس خواہش کے بجائے یہ خواہش ہو جائے کہ میرے اندر جتنے عیب ہیں تو اس خواہش سے لاکھ درجے بہتر خواہش کی، کہ میرے اندر جتنے عیب ہیں وہ میرے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، میری ذات کے عیب جتنے ہیں سارے میرے سامنے ظاہر ہو جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلتا ہے تھوڑی تھوڑی عبادت کر لیتا ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے، ملنے والے بھی آتے ہیں، بولتے ہیں بھائی عمرہ کر کر آیا ہے اور عبادت کر کر آیا ہے، چلو ملنے کے لیے چلو۔ تو صاحب جناب پہلے ہی جنید بغدادی وقت پر بیٹھے ہوتے، آ جاؤ میں تو ہے مجھ سے مبرہ ہو کر آیا ہوں، صحیح ہے نا، میں تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بن کر آیا ہوں، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن کر آیا ہوں، میں تو آ جاؤ جلدی سے، جس نے اپنا بڑا پار کروانا ہے آ جاؤ۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ بہت اونچی چیز سمجھ لی، اور جتنے بھی رشتے دار آ رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بول رہا تھا، تو ہی بولتا تھا نا میں نہیں جا سکتا، دیکھ چلا گیا میرے دل کے اندر، اب دیکھ تیرے کو اور تپاؤں گا، اب تو دیکھ، تو دیکھ تجھے اور تپاؤں گا، اور بیوی کو اشارہ کرنا تو دیکھ آگے۔ یہ وہی ہے نا جو مجھ سے حسد کرتا تھا، جلن کرتا، یہ وہی ہے، تو یہ بولا کرتا، اب اس کو بتانے کا مزہ آ رہا ہے، اس کو دکھانے کا بھی مزہ آ رہا ہے۔ تو لہذا یہ جو چیز میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہایت خطرناک حد تک سنگین ہے اور بڑا جرم، یہ اللہ کی نگاہ۔ ہم نے عبادت اس لیے کی تھی کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بلند ہو جائیں، لیکن اس چیز سے ہماری عبادت جو کی ہوئی تھی وہ بھی ساری اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضائع کرتی ہے، اور بلکہ جس کو دیکھ کر میں چڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے ساری عبادت کا نور اور ساری عبادت کا فیض اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے دل کے اندر منتقل ہو۔ اس کا سبحان اللہ نہیں، اس کا استغفار سبحان اللہ جس کے اوپر کہنا ہے اس کا سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا۔ اب کوئی بندہ باتھ روم کے اندر جائے بولو بسم اللہ والا برکت اللہ، بھائی یہاں باتھ روم پہ پڑھنے کی دعا نہیں، بسم اللہ والا برکت اللہ، ٹھیک ہے نا۔ باتھ روم میں پڑھنے کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھ کر داخل ہو۔ اب یہاں پر بسم اللہ والا، اور یہاں پر کھانا کھانا شروع کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو لہذا جس بات کے اوپر سبحان اللہ کہنا ہے نا اس بات پر آپ سبحان اللہ کہیں، اس بات پر استغفر اللہ کہنا ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ اس پر کیا کرنا تھا؟ استغفر، سبحان اللہ کہہ رہے، اس پر مغفرت طلب کرنی ہے، اور مغفرت بھی اسی طرف کرنی ہے۔ اللہ ہماری مغفرت کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے، ہماری مغفرت بھی اصلی ہوتی ہے، کیسا آدمی ہے جو مغفرت کر رہا ہے، صحیح ہے نا، تو ہماری مغفرت کو بھی مغفرت کی ضرورت ہے۔ اب یہ سامنے سے کوئی مہمان آئے پہلے سے ہی انتظار میں ہوتا ہے کہ آج کل کا تو مجھے گناہگار سمجھ رہا تھا نا، آج تو میں کیا بن کر آیا ہوں، آج تو مجھ سے ہی دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔
حقیقت بات یہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کی نگاہ کے اندر نہایت سنگین مجرم ہے، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اپنی عبادت کو اس نے کچھ سمجھا، اپنے ایگو کے اوپر نظر پڑنی چاہیے تھی کہ یہ جو میں عبادت کر کر آیا ہوں، عبادت کا نور میرے دل کے اندر، قلب کے اندر کتنا منتقل ہوا، کتنے عیب میرے دور ہوئے، جو میری زندگی کے اندر گناہ چل رہے تھے وہ کتنے دور ہوئے، میں ان گناہ سے کتنا دور ہو گیا ہوں، جو میری زندگی کے اندر گناہ چل رہے تھے مجھے ان گناہوں سے نفرت کتنی ہو گئی۔ تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پر عبادت کو قبول کر لیا ہے، اور جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے، سب سے کمتر سمجھ رہا ہوں۔ حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ جب بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اس کے عیبوں کو کھول دیتا ہے، اس کے سامنے اس کے عیبوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے کہ اس کے سامنے اس کے عیب کھل جائیں۔ اور آج تو میں اور آپ اگر کسی کا عیب کسی کے سامنے کھول رہے ہوں، اس کو بتا رہے ہوں کہ بھئی آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ اس کو صحیح کر لیں، تو وہ کیا فرمائے گا؟ وہ بولے گا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، آپ کو نظر غلط آ رہا ہے، مجھ سے بڑا تو کوئی ولی اللہ ہے ہی نہیں میرے خاندان میں، سارے بدو تھے، میں ہی سب سے بڑا ولی اللہ ہوں یہاں پر۔ پھر اپنے خاندان کے 4 لوگوں کی برائی کر کر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ حقیقت بتا رہا ہوں، معاشرے کی وہ بات بتا رہا ہوں، تجربے میں آتی ہی بات۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اس کو اس کے عیب مخفی کر دیتے اس کی ذات سے، نظر ہی نہیں آتے۔ آپ کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کر لو، کتنا ہی سمجھانے کی کوشش کر لو۔ میرا ایک بیان تھا ایک جگہ پر، میں نے بیان کیا بد نظری کے اوپر، خوب بیان کیا، اور اس بد نظری کے اندر میں نے جو حضرت کے جو اقوال تھے، ملفوظات تھے، وہ سارے میں نے اس کے اندر بیان کر، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اور اس بد نظری کے نقصانات بیان کر دیے، میں نے عذابات بیان کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بیان کر دی، جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید اس بد نظری کرنے کے اوپر اتاری، سارا بیان کر دیا۔ تو کچھ بارش ماشاءاللہ سے جن کو دین کی سمجھ تھی، جب میں بیان کر چکا تو اس کے بعد میرے پاس آئے، فرمایا حضرت آپ کا بیان سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا ایسا بیان تھا میرا جو سمجھ نہیں؟ بولے بد نظری کے اوپر آپ اتنی زیادہ بات کر لیتے، ہم سے تو بد نظری ہوتی ہی نہیں۔ ارے میں نے بولا بھائی ایک تو ہم لوگوں کو بد نظری کا مفہوم یہی معلوم ہے کہ بازار میں جائیں اور کسی لڑکی کو دیکھ لیں، یہی بد نظری ہم سمجھتے ہیں۔ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اکیلا بیٹھ کر کسی لڑکی کو تصور میں لے کر آنا بد نظری نہیں کہلاتی کیا؟ بتائیں مجھے آپ، اکیلا بیٹھا ہوا کسی لڑکی کو سوچ لیا، جوانی میں چلا گیا، بوڑھا ہے جوانی میں چلا گیا، یہ جوان ہے 4 سال پیچھے چلا گیا، اور سوچ رہا ہوں کالج کی لائف یاد کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہے ابھی، کالج کی لائف یاد کر رہا ہے، یار وہ بڑی زبردست ہے، نعوذ باللہ، دوستوں کے سے بھی ڈسکس کر رہا ہے، کوئی کالج فرینڈ کا فون آ گیا، یار کیا مزے کرتے تھے، اس مزے کے اوپر زبردست انہوں نے مزے لینا شروع کر دیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے اس بات کو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اکیلا بیٹھ کر تصورات کو پکانا، تصورات کو لے کر آنا اور اس سے مزے لینا، اس سے مزے لینا، یہ بد نظری نہیں کہلاتی؟
آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آج کے معاشرے کے اندر مجھے بتائیں، آج کے معاشرے کے اندر بد نظری کے اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ کوئی ایک انسان جو ہے نا، ایک انسان، میں آپ کو بتا رہا ہوں، حقیقت کا بتا رہا ہوں، بہت مشکل ہے ایک انسان بد نظری کے اثرات سے محفوظ ہو گیا۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے، میسج میں بتا رہا ہوں میں آپ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا میسج ہے۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج یہ ہے کہ اس دور کے اندر نظروں کی حفاظت کرنا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس دور کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر آپ بد نظری کر لیں، آپ فیس بک پر بد نظری کر لیں، آپ واٹس ایپ پر بد نظری کر لیں، آپ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہاں جا کر بد نظری نہیں کر رہے، آپ ریسٹورینٹ کے اندر جا رہے تو بد نظری کر رہے ہو، آپ شاپنگ مال کے اندر جا رہے تو بد نظری کر رہے ہو، آپ جہاں پر بھی بازار کے اندر گزر رہے ہو تو بد نظری کر رہے ہو۔ کر رہے نہیں کر رہے؟ آج گاڑی چلا رہا ہے بندہ، سائن بورڈ لگا ہوا ہے بد نظری کا، کوئی کپڑے بیچ رہا ہے تو وہ بد نظری کروا رہی ہے۔ آج کون سی چیز ایسی ہے جس سے ہم لوگ محفوظ ہو جائیں، بد نظری سے محفوظ ہو جائیں؟ موبائل بک رہا ہے تو بد نظری کے ساتھ بک رہا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی ہو جو آن لائن بک رہی ہو اور بد نظری نہ ہو رہی ہو، بتا دیں مجھے۔ اور ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، پھر رہے ہیں نہیں پھر رہے، بتائیں۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو بتا دیں کہ اس بد نظری کے گناہ سے کیسے جان چھوٹے، جب اتنا معاشرے کے اندر اتنا زیادہ یعنی کہ معاملہ ہے تو کیسے جان چھوٹے گی؟ تو حضرت نے ایک واقعہ بتایا، بولا ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، بولا حضرت سارے گناہ میں سے چھوٹے ہوئے لیکن ایک بد نظری کا گناہ نہیں چھوٹے۔ تو انہوں نے فرمایا یہی بد نظری کا گناہ تو تجھے جہنم تک لے جائے گا، سب سے بڑا گناہ ہی۔ تیرا دل زنا کرتا ہے، صحیح بتا رہا ہوں، بد نظری کر، ایک تو ہوتی شرم گاہ سے زنا کرنا، ایک ہوتی دل سے زنا کرنا۔ اس بد نظری کے اثرات سے دل زنا کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اس سے جان کیسے چھوٹے حضرت؟ تو ان بزرگ نے فرمایا میں ایک کام کرو، یہ دودھ دے رہا ہوں تجھے پتیلے میں بھر کر، اور فلاں بزرگ کے پاس پہنچا دینا، اس دودھ میں سے 1 انچ بھی اگر گرا تو ایک مستند تیرے ساتھ بھیج رہا ہوں، 5 جوتے تجھے بازار میں لگائے گا، وہیں پر ہی کھڑے ہو کر مارے گا، ایک بوند بھی اگر نیچے گر گئی۔ اب اس مستندے کو دیکھ کر ہی اس کی حالت خراب ہوگی کیونکہ اس نے مارنا شروع کر دیا، اور وہ بھی 5 مارے گا تو میری تو حالت ہی بہتر ہو جائے گی۔ اس کو بزرگ نے دودھ دیا، اور وہ دودھ لے کر جب گیا وہاں پر جب پہنچایا تو ایک بوند بھی دودھ نہیں گرایا۔ جب واپس آ گیا تو ان سے انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ بازار میں کیا ہو رہا تھا؟ مطلب بازار مجھے تو پتہ ہی نہیں، بازار میں نے دیکھا ہی نہیں، کہاں ادھر ادھر، میں تو دودھ کی طرف دھیان رکھا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ کی ایک بوند نیچے گر جائے مسٹنڈا مجھے حملہ کرنا شروع کر دے۔ تو فرمایا ان بزرگ نے کہ جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایمان کا نور داخل کیا نا، دودھ تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان کی نور کی بوندیں کیوں گراتے ہیں؟ ایمان کی نور کی بوندیں اگر گریں گی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی فرشتہ رکھا ہے، وہ بھی جوتے رکھائے گا۔ اپنے ایمان کی بوندوں کو بھی بچاؤ، اس کو گرنے نہ دو، بلکہ ہمیشہ یہ ذہن میں خیال رکھے کہ میری ایمان کی بوند ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، یہ جو مستندا ہے نا فرشتہ، یہ جوتے لگائے گا، میرا ایمان کی بوندیں ادھر سے ادھر ہو گئی۔ سمجھ رہے؟ تو اپنے ایمان کی
نور کی جو بوندیں ہیں وہ مت گرنے دو اس بد نظری کے چکر میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا ہی ایمان خالی ہو جائے, ایمان سے دل خالی. یہ بد نظری ایسا خطرناک مرض. حضرت فرمایا کرتے تھے لیلاؤں سے نظر بچاؤ گے تبھی تو مولا ملے گا. صحیح ہے نا, جب تمہاری لیلاؤں سے نظر بچے گی تبھی تو مولا ملے گا, اور تبھی تو تم مولا کو دل کے اندر پاؤ گے. اور پھر ایک عجیب بات فرمایا کرتے, عجیب بات فرماتے تھے کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایسی آگ آتی ہے لیلاؤں سے نظر بچانے کے اندر. جب لیلاؤں سے نظر بچاتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی, اللہ کے عشق کی ایسی آگ آتی ہے کہ کائنات کا سارا پانی مل کر اس آگ کو نہیں بجھا سکتا. کائنات کا سارا پانی مل جائے, لیکن اللہ کی محبت کی وہ جو آگ اللہ نے جلائی ہے اس بات کے اوپر کہ جب تم نے لیلاؤں سے نظر بچائی تو اس آگ کو کوئی بھی کائنات کا پانی نہیں بجھا سکتا. یہ آگ اللہ کے عشق کی, اللہ کی محبت کی آپ کے قلب کے اندر اللہ نے جلا دی ہے, جلا دی. تو لہذا سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ نصیحت ایک ہے, حکم دو ہے. سب سے پہلا حکم کیا ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا, اور جو اس دور کے اندر اپنی نظروں کو بچا رہا ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہے. تو ساؤتھ افریقہ کے اندر حضرت کے پاس ایک شخص آیا, فرمایا حضرت, ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا ساؤتھ افریقہ کے, اس نے فرمایا حضرت میں چاہتا ہوں ہر وقت باوضو ہوں. تو حضرت نے فرمایا باوضو رہنے کی کوشش مت کر, اگر ریا ہوگا تو دل کی طرف جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. ہر وقت باوضو رہنے. بولا حضرت اس کی بڑی یعنی کہ حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی. فضیلت تو آئی لیکن اپنی نگاہ کو باوضو رکھ. وضو کر کر آتا ہے, میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا وضو کر کر آتا ہے ٹی وی دیکھ رہے, وضو کر کے ٹی وی دیکھ رہے. تیری نگاہ باوضو رہے, تیرے ہاتھ باوضو رہے, تیرے پاؤں باوضو رہے, تیرے دل جو ہے نا باوضو رہے. اس باوضو رہنے کا مطلب یہ تھا, تو کیا سمجھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین والے طاقتیں نہیں ہیں ہمارے اندر. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین والی طاقتیں نہیں ہیں کہ ہم 24 گھنٹے باوضو ہیں. ایسے رہائی درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ریا آنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات تو بعض لوگ باجے بن جاتے ہیں, بینڈ بج رہے, ایسا لگ رہا تو بم پھٹ گئے کہیں ادھر ادھر. اور اگر وہ بم باہر نہیں نکالتے تو اندر ہی پھٹ رہے ہوتے, اندر سے پیٹ میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے, بندہ بڑھ رہا ہے, پیٹ پھوڑ رہا ہے. یہ نہیں بتا رہا میں نے روکا ہوا ہے. تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے بھائی اپنی نگاہ کو باوضو رکھو, اپنے دماغ کو باوضو رکھو, اپنے چہروں کو باوضو رکھو, اپنے ہاتھوں کو باوضو رکھو, اپنی شرمگاہ کو باوضو رکھو, اپنے ٹانگوں کو باوضو رکھو, اپنے قلب کو باوضو رکھو. یہ باوضو رہیں, یہ باوضو رہیں. فرمایا حضرت نے کہ ایک رقاصہ کا اخبار میں نے پڑھا کہ فرمانے لگی کہ بھائی میں باوضو ہو کر گانا گاتی ہوں. اچھی بات ہے, باوضو ہو کر گانا گاتی ہوں. بولا اس سے تو پھر بہتر تھا تو کیا کہتے ہیں
اگر تو یہ بولتی کہ بھائی باوضو ہو کر میں زنا کر رہا ہوں تو یہ کیا بولنا صحیح ہے؟ لہٰذا تو وضو کی بھی توہین کر رہی ہے، وضو کا بھی ادب نہیں رکھ رہی، بے ادبی کر رہی، اپنے عیب جو ہے ظاہر ہو جائے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اگر آپ کے عیب آپ سے مخفی ہو گئے سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ناراض ہے، آپ کے عیبوں کی طرف آپ کو نظر کرنے ہی نہیں دے، اس پر خوب روئے گر رہا ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ کوئی میرے پاس آئے اور مجھے بتائے کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، اس سے بڑا میرے لیے کوئی تحفہ نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا ایسے نقشے دکھاتا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنا ہی عقیدت مند بنا دیتا ہے۔ اب ایک ساتھی ان کو خواب میں آیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ اس نے خواب کیا، اب خواب کے اندر دیکھنے کا سمجھا کہ بھائی میرا تو رتبہ بہت بڑا ہو گیا، بہت ہی بڑا رتبہ والا ہو گیا، کیونکہ امام حسن کو میں نے دیکھ لیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا میں نے، تو یہ تو رتبہ میرا بہت ہی بڑا ہو گیا، بلند ہو گیا۔ اور اس نے اخذ کر لیا اپنے طور پر اخذ کر لیا کہ جو معاشرے کے اندر مجھ پر ظلم کر رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے دیکھو تم بھی امام حسین کی رسم میں شامل ہو گئے، اس ظلم کو بس برداشت کرو۔ اور وہ برداشت کیسے کر رہا تھا؟ گا کر برداشت کر رہا ہے، وہ ظلم 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 کر رہا ہے، ظلم برداشت کرنا ہو گیا۔ کر وہ برداشت کر، اور ظلم بھی کیا تھا؟ کوئی ظلم نہیں، کچھ بھی نہیں، گردن کاٹی جا رہی، خون کے فوارے پھوٹ پڑ رہے تھے، کیا ہو رہا تھا بھائی تمہارے ساتھ؟ بس امام حسن امام حسین کو دیکھ لیا اس نے، تو اس سے جب میری بات ہوئی تو پھر میں نے اس کو سمجھایا کیا واقعی میں تمہیں امام حسن امام حسین کو دیکھا، تمہیں پتا ہے کہ وہی ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ وہی تھے؟ یہ شیطان نے کوئی نقشہ پیش کر دیا تمہارے سامنے، اور تمہارے سامنے نقشہ پیش کرنے کے اندر نہ تم نماز پڑھتے ہو، نہ تم کوئی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہو، اور سامنے نقشہ پیش کر دیا دیکھو بڑے بڑے عبادت گزار ہیں لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہے، مجھے نظر آ گیا میں ولی اللہ ہوں، اپنا ہی عقیدت بنا دیا تمہارا، اور اس سے تمہارا کو دھوکہ دے دیا، اب تم جو عبادت کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا تم، اور خود پسندی کا شکار ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا، اگر ان کو دیکھ لیتے تو اس کے بعد تمہاری کیفیت ہی الگ، یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ ایک ولی اللہ آپ کو دیکھے تو اس کی نگاہ کے اندر تو یہ تاثیر کیا آپ تک تبدیل ہو جائے، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دیکھے ان کی نگاہ کے اندر کوئی تاثیر ہی نہیں، آپ تبدیل ہی نہیں ہوئے۔ اگر وہ دیکھ لیتے آپ کو اور آپ نے ان کو دیکھا ہوتا تو آپ کا قلب تبدیل ہوا ہوتا، آپ کے اعمال تبدیل ہوئے ہوتے، اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں دیکھا، آپ جھوٹ بول رہے ہو، اور شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا۔ آپ کو آپ اپنا ہی عقیدت مند بنا دیا۔ ویسے بہت سارے معاشرے کے اندر میرے پاس تو روزانہ کی بنیاد پر فون آتے ہیں، میں اگر ان فونوں کو آپ کو بتانا شروع کر دوں کہ کوئی بول رہا ہوتا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بول رہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں، کوئی بول رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں۔ ایسے تھوڑی عادت کی بھائی، ایک شخص نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میں نے بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا لیکن وہ بغیر داڑھی کے تھے۔ نعوذ باللہ من ذلک، تو نعوذ باللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس لباس میں بھی آ سکتے ہیں، اس حلیے میں بھی آ سکتے ہیں۔
رہا ہوں میں آپ کو. حالانکہ علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ متبع سنت بن جائیں. آپ کے اندر سنت نہیں ہے تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی میں تم سے ناراض ہوں اور تمہارا حلیہ ایسا ہے تو تم اپنا حلیہ متبع سنت والا بنا لو, میرا والا بنا لو. اس کی توجہ یہ بیان کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اس حلیے میں نہیں آ سکتے ہیں. دعوت دینے کے انداز کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں, اس حلیے میں نہیں آ سکتے. کسی کو سدھارنا ہو تو ان کی نگاہ ہی کافی ہے بھائی, ہے نا. دعوت دینا ہو تو ان کی نگاہ ہی کافی ہے. دعوت دینا ہو تو اس کے انداز کہیں اور ہوتے ہیں. ظاہری اخبار کے اندر دعوت دینے کے انداز اور تھے, نہیں تھے یہ میرے باپ کے سامنے کہاں کہاں انہوں نے دعوت کے لیے وفد بھیجے. تو خواب کے اندر آ کے سوریے میں آئیں گے نعوذ باللہ. تو آپ کا جو خواب ہے وہ بھی شیطانی خواب ہے, آپ غلط کہہ رہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بھائی کسی سے تعلق تو جوڑو, اس سے معلوم تو کرو. اپنے طور پر تم اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ کر بیٹھے ہو. مجھے دکھایا گیا ہے یہ ہستی تھی, ارے ہستی تھی, تعلق تو کسی سے قائم کر کے پوچھ تو لو اس کے بارے میں کہ جو آپ نے دیکھا ہے صحیح بھی دیکھا ہے, غلط دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے بھائی. وہ بتائے گا نا, وہ جج کر دکھائے گا آپ کو کہ بھائی جو کہہ رہے ہو آپ غلط کہہ رہے ہو, یا جو کہہ رہے ہو آپ بالکل پرفیکٹ اور صحیح کہہ رہے ہو. لہذا ہمارے سامنے تو ہمارے عیوب کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے, نقشوں کو مٹا دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم انہی چیزوں کو, کہ بھائی حضرت فرمایا کرتے تھے یہ بتاؤ بھائی اس انداز میں, جس انداز میں یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے, اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھنا فضیلت کی بات ہے یا خواب میں دیکھنا فضیلت کی بات ہے؟ اس انداز میں دیکھنا زیادہ فضیلت کی بات ہے یا خواب میں؟ صحیح ہے نا, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, بات بھی کر رہا ہوں آپ سے, صحیح ہے نا. اسی انداز میں اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیداری کی حالت میں دیکھا, وہ زیادہ فضیلت کی بات ہے یا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے ابو جہل نے اس طریقے سے دیکھا ہے, تو فضیلت میں تو بازی تم سے ہو رہی ہے. فضیلت میں تو بازی ہو رہی ہے تم سے, اس نے تو بات بھی کی. بازی کون لے گیا پھر؟ وہ لے گیا. حضرت فرمایا کرتے فضیلت میں بازی تب ہے جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہو, ان کی سنتوں کے اوپر. وہ سامنے رہ کر بات کر بھی فضیلت میں بازی نہیں لے کر گئے کیونکہ وہ ان کے طریقے پر نہیں آئے, دعوت کو قبول ہی نہیں. تو لہذا ایسے نقشے اگر نظر آئیں, کوئی دیکھے, تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے شیخ سے معلوم کرے کہ یہ نقشہ مجھے نظر آ رہا ہے, دکھ رہا ہے, کیا یہ نقشہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے. اور خامہ خواہ میں اپنے طور پر سمجھ کر بیٹھتے ہیں نہیں بھائی مجھ سے زیادہ بڑا ولی اللہ تو کوئی ہے ہی نہیں. ایسے ایسے تیر پھینکتا ہے, ایسے ایسے تیر پھینکتا ہے کہ بس انسان بدنام ہو کر. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے عیبوں کے اوپر بندے کی نظر ہونا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلاح کروانا چاہتا ہے. بالکل ایسے ہی کہ ایک شخص سے کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا اور اس کی بیوی نے کہا آپ کی داڑھی کے اندر کچھ لگا ہوا ہے, یہ تو صاف کر جاؤ. اب یہ ظاہری ہے, یہ شیشے میں کیا دیکھا تو ہاں داڑھی تو پوری گندی ہوئی تھی. اب اس نے بولا کہ اس کنڈیشن میں اگر چلا جاتا تو بے عزتی ہو رہا تھا وہ,
لہٰذا بیوی کو کیا بولتا ہے؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تم نے بتا دیا پرمت، ورنہ اس حالت میں جانے والا تھا۔ پھر یہ صاحب اصلاح کرتا ہے اپنی داڑھی کی، اپنے فیس کو بھی دیکھتا ہے کہ کہیں ادھر ادھر تو نہیں لگا ہوا، پھر 4 جگہ اور دیکھتا ہے، کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک معلوم چلا نا ظاہر کا، ابھی 4 جگہ اور دیکھ رہا ہوتا ہے، ادھر تو نہیں لگا ہوا، ادھر ہی تھا نا، ادھر تو نہیں لگا ہوا، ادھر تو نہیں لگا ہوا، ادھر تو نہیں لگا ہوا، ابھی ظاہر کا ہے۔ اس کے اندر یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک ایپ کسی نے بتایا تھا، اس پر ظاہر کے ایپ کے اوپر اس نے شکریہ بھی ادا کیا اور شیشے پہ کھڑا ہو کر اپنے 4 ایپوں کو تلاش کیا۔ تو ایسے ہی باطن کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر میں تو لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں نا، مخلوق سے، باطن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، بے عیب کھڑے ہو جاؤ، اپنی روح کے عیب کو تلاش تو کرو، بیٹھو تو صحیح، میرے اندر کیا کیا ہے، دل کے اندر کیا چل رہا ہے؟ کینہ تو نہیں چل رہا، بغض تو نہیں چل رہا، عداوت تو نہیں چل رہا، حرص تو نہیں چل رہا، لالچ تو نہیں چل رہا، تکبر تو نہیں ہے، بخل تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو تلاش کر کے کہ ہاں یہ ساری چیزیں میرے اندر موجود ہیں، اے اللہ توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ، یہ ایک دفعہ توبہ کرو گے، یقین جان سارے عیب اللہ تعالیٰ اس توبہ کے پانی سے دھو دیں گے، اسی وقت دھو دیں گے، اسی وقت، ایک دفعہ توبہ کرنے سے کر تو لو، ایک دفعہ توبہ، آپ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، ہمارے 2 کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے، دائیں والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں والا برائیاں لکھ رہا ہے، تو وہ فرماتے ہیں میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ 20 سال ہو گئے ان لوگوں کو جنہوں نے بائیں والے فرشتوں کو اپنی برائی لکھنے کا موقع ہی نہیں دیا ابھی تک، موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے بارے میں فرماتا ہوں، اور میں تکلفاً نہیں کہہ رہا، میں تصنع کر کر نہیں کہہ رہا، میں بغیر تکلف کی یہ بات کر رہا ہوں کہ 20 سال سے دائیں والے فرشتے نے پتہ نہیں میری کوئی نیکی لکھی ہے نہیں، ابھی کون کہہ رہا ہے؟ مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہے آپ لوگوں کو؟ کون ہے یہ؟ 4 سلسلوں کے امام ہیں، صحیح ہے نا؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کرتا دیا تھا اپنے خاندان کے اندر، اور فرمایا تھا یہ خاندان سے چلتے چلتے اس دور کے اندر ایک شخص آئے گا، یہ کرتا اس شخص کی امانت ہے، اس کو دے دینا۔ اور وہ ولایت کا خلت کا لباس تھا، اعزازی لباس تھا جو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ حضرت کمال الدین شاہ کے پاس وہ لباس چلتے چلتے آ گیا، تو انہوں نے دینے میں لیٹ کر دیا، حالانکہ خواب میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، فرمایا بھائی پہلی فرصت کے اندر جا کر یہ ان کو دے دو، احمد سرندی کو جا کر دے دو۔ لیکن دل کے اندر خیال آیا یار یہ خواب ہی ہوگا، خیال ہی ہوگا، یہ خواب ہی ہوگا، یہ تو میرے خاندان کے اندر چلا آ رہا ہے اور 700 سال تک سے میں اس کی حفاظت کرتا آ رہا ہوں، میں کیسے دے دوں؟ یہ خیال ہی ہوگا، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن ڈانٹ والا خواب ہے کہ اگر نہیں دیا تمہاری ولایت کو کینسل کر دیں گے ہم، تمہاری ولایت کو ہی سلب کر دیں گے، پہلی فرصت کے اندر جا کر یہ امانت اس کی ہے، اس کو دے کر آؤ۔ یہ فوراً بھاگے گئے، وہ بھاگے آئے، فرمایا یہ آپ کا ملت کا جو لباس تھا یہ ہمارے خاندان سے چلا آ رہا تھا اور یہ امانت تھا، اور فرمایا تھا کہ اس کا جو اہل آنے والا ہے اس کو ہی دیا جائے گا، اس کے اہل آپ ہیں، اس لیے آپ کو بھی
پیش کرنا. یہ وہ شخص ہے جو مادر ذات ہوتا ہے نا، مادر ذات ولی پیدا ہوئے تھے، پیٹ کے اندر ہی اللہ کے ولی تھے. ان کے جو بیٹے ہیں نا معصوم، حضرت معصوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مادر ذات ولی پیدا ہوئے تھے. 7 سال کی عمر میں 35 اسباق تک سارا نصاب مکمل کر دیا تھا میں تو، اور آپ ابھی پہلے سبق کے اوپر اٹکے ہیں. سمجھ گئے؟ پہلے سبق آپ مکتوبات معصومیہ پڑھ کر دیکھیں، ایک لائن پڑھیں گے اوپر سے گزر جائے گی، دوبارہ پڑھیں دوبارہ اوپر سے گزر جائے گی، تیسری دفعہ پڑھیں شاید آپ ہی گزر جائیں. سمجھ نہیں آئی؟ ایسی ہے یہ علم ہے، یہ حقیقت پتا، یہ معرفت کا علم، معرفت کا علم. تو لہذا وہ شخص کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ 20 سال ہو گئے، اور میں تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بولا انہوں نے، کیا فرمایا، میں تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں، دل کے اندر میں جھانک رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ تکلفاً کہا جا رہا ہو، یہ جملہ دل کے اندر جھانک کر کہہ رہا ہوں، بغیر تکلف کے کہہ رہا ہوں کہ 20 سال ہو گئے، شاید دائیں والے فرشتے نے کوئی نیکی لکھی ہو گئی. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ تو کچھ تھے بھائی، میں اور آپ تو کچھ ہے بھی نہیں، یہ تو کچھ تھے، کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، یہ ہے کلمے کا مفہوم، لا الہ الا اللہ. میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں. یہ کلمے کا مفہوم، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے، یہ دل کے اندر اتر جائے گا. جب یہ دل کے اندر اترے گا تو یقین جانے فنا فی اللہ نصیب ہو جائے گا. اللہ